شاہ نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے شاہ نیوز۔ مسلمان نماز پنجگانے ادا کرے، درود و سلام اور ذکر الہی سے سرشار رہے۔ شب بھر بریانی کھا کر تمباکو نوشی، پان، کثرت، موبائل اور گٹکا کھا کر چبوتروں پر نہ گزارے۔ نقیب الاشراف فضیلت الشیخ حضرت خالد منصور الدین الگیلانی قبلہ کا قادری ولا حیدرآباد میں خطاب۔ ملک عراق بغداد شریف کے نقیب الاشراف فضیلت الشیخ حضرت الحاج السید خالد منصور الدین الگیلانی مدظ اللہ سجاد نشین و متولی بارگاہ حضرت پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل رات 17 سپٹمبر 9:30 بجے شب تا 10:10 قادری ولا خیامگاہ حاجی سیٹ قادری ہلز جیلانی کالونی پلر نمبر 259 حیدرآباد دکن میں ممتاز علماء کرام، مشائخ اعظام اور ارادہ مندوں کے ایک وفد سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ہمارے جد امجد سلطان اولیاء حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الگیلانی پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ہمیشہ سے اپنے وابستگان کو یہ درس عظیم فرمایا کرتے تھے کہ مخلوق خدا کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ جل مجدہ کا ذکر کرتے رہے، درود و سلام کی کثرت کرے، اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط رکھے، نماز پنجگانے با جماعت ادا کرنے کی حتم المقدور صحیح فہم کرے، زکوٰۃ وقت پر ادا کرے، زندگی میں اگر استطاعت ہو تو ایک مرتبہ حج ضرور کرے، ماہ رمضان المبارک کے فرض روزے رکھے۔ انہوں نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ اللہ جل مجدہ کے کلام پاک کی تلاوت کو لازمی کرے، آپسی اتحاد و اتفاق کو فروغ دے، ممکنہ طور پر اعمال صالح کی بھرپور کوششیں کرتے رہے، دوسروں پر انگشت نمائی سے سخت احتراز کرے، اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھے کہ وہ اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے، اپنی خبر کے متعلق غور و خوض کرے، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جمیعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعظیم و تکریم لازمی کرے۔ یہی اہل سنت و جماعت کا طریقہ کار رہا ہے۔ آج 14 صدی گزرنے کے بعد موجودہ دور میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جہاں محبت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، وہیں پر بعض گوشوں سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لعن طعن کیا جا رہا ہے، جو سراسر غلط اور کذب بیانی، دروغ گوئی اور بہتان ترازی سے کام لیا جا رہا ہے۔ اس سے بچے ورنہ دوزخ ہی ٹھکانہ ہوگا، جنت کی خوشبو سے بھی محرومی ہوگی۔ فضیلت الشیخ خالد منصوری الگیلانی حفظ اللہ نے مزید کہا: ائمہ مجتہدین رضوان اللہ علیہم اجمعین برحق ہے، ان میں سب سے پہلا مقام و مرتبہ میں امام الائمہ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت خالد منصور الدین الگیلانی قبلہ نے شیخ الاسلام والمسلمین، عارف باللہ والعارضین، حقیقت آگاہ، معرفت دستگاہ مجددین و ملت امام اہل سنت حافظ محمد انور اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، فضیلت جنگ بہادر بانی جامع نظامیہ کی شخصیت، تعلیمات، خدمت، علم و عرفان اور امت کے لیے درجنوں تصانیف رقم فرما کر سنت کی کاکوس کو ترقی و استحکام دینے پر بھرپور خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ جامع نظامیہ سے عظیم سپوت فارغ ہوئے ہیں، جن میں ہمارے قریبی عالم دین سابق صدر کل ہند انجمن طلبہ خدیم جامع نظامیہ مولانا ڈاکٹر سید جہانگیر قادری کی کیفیت دریافت فرمائی۔ اس پر اسد العلماء مولانا محمد محسن پاشا نقشبندی نے کہا کہ وہ FLU یونیورسٹی میں بلند خدمات پر فائز و معمور اور بخیریت و عافیت ہے۔ حضرت خالد گیلانی قبلہ نے یہ بھی فرمایا کہ سلطان الاولیاء حضرت پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج سے 900 سال قبل لنگر عام کا آغاز فرمایا تھا، یہ سوچ کر کہ یتیم و یسیر محتاج بے سہارا افراد کی شکم سیری کی ہوگی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس عمل کو قائم فرمایا تھا۔ الحمدللہ آج لنگر خانہ غوثیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بلا ناغہ 2 وقت پیٹ بھر کھانا جمیع اللوازمات کے ساتھ ضرورت مند غریب و بے سہارا افراد میں صبح 600 و شام 600 کی تعداد میں افادہ و استفادہ کر رہے ہیں۔ حضرت خالد الگیلانی مدظ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمانوں کی زندگی بہت کم ہے، دھن دولت، بلڈنگیں، روپیہ پیسہ یہیں پر چھوڑ کر جانا ہے، صرف اور صرف ہمارے اعمال صالح ہی خبر و حشر میں کام آنے والے ہیں۔ حضرت خالد گیلانی قبلہ نے جاہ و جلال میں فرمایا
کہ میں ہمارے نوجوانوں کو آگاہ و خبردار کرتا ہوں کہ وہ رات بھر بریانی کھانے سے پرہیز کرے، پان گٹکا تمباکو نوشی بالکل چھوڑ دے، رات بھر جاگ کر موبائل دیکھنا ترک کر دے، بڑوں کی قدر و منزلت کرے، والدین کی عزت و احترام کرے۔ اللہ عز و جل نے رات بنائی ہے آرام کے لیے اور دن کو بنایا محنت و مشقت کرتے ہوئے روزی روٹی کمانے کے لیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ علماء کرام صالحین کی صحبت لازمی اختیار کرے، حسد، جلن، کینہ اور دشمنی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ حیدرآباد میں میرے بہنوئی صرف 40 برس کی عمر میں رحلت کر چکے ہیں، ان کے نماز جنازہ کے لیے میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ دیگر لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں آج 50 سال کا ہو چکا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا ہے۔ اس طرح کے اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل سے باہر نکالے، تقویٰ، زہد، ورع اور توکل کی زندگی بسر کرے۔ انہوں نے حضرت پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد حضرت سید عبد الجبار گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تفصیلی واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ موٹر نشین نہیں تھے، کوئی بلڈنگیں نہیں تھیں، بلکہ وہ ایک مزدور پیشہ تھے، 18 گھنٹے سخت محنت و مشقت کیا کرتے تھے۔ جب بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے پاس پہنچتے تو سخت و سوکھی بریڈ کو پانی میں ملا کر دیتے تھے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بخوشی تناول فرما لیتے تھے۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ روٹی صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کی غیر معمولی تعریف کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ یہ شاندار اور جاندار روٹی تھی اور بڑی لذیذ تھی، میں کھا لیا ہوں۔ اس موقع پر وفد کی قیادت امد الحکمت حضرت علامہ الحاج سید شاہ نعمت اللہ قادری صدر مودب جامع نظامیہ و بانی مدرسہ عربیہ انوار علوم بھوانی نگر، اسد العلماء تنویر صحافت مولانا محمد محسن پاشا انصاری قادری نقشبندی مجددی مولوی کامل الحدیث جامع نظامیہ و جنرل سیکرٹری کل ہند سنی علماء مشائخ بورڈ جناب سید شہباز قادری، جناب محمد مظہر قادری، جناب محمد عظمت اللہ قادری، جناب محمد مکین انصاری میکینیکل۔ What is the difference between Shafi'i and Hanbali? They still have to say there's no change. Nothing different between Shafi'i and Hanbali. This man, he see the water, half glass, empty, and Shafi'i says